پیار مدینے والے دا دل وچ رکھ لے پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اور تم تو جگ دے وچ پئیاں تم تو جگ دے وچ پئیاں او مقدرہ وادیاں سیاں او مقدرہ وادیاں سیاں کیتا جنا دیدار مدینے والے دا کیتا جنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بیادار مدینے والے دا اور سونا حسن حسین دا نانا سونا حسن حسین دا نانا پنج تن دا پاک گھرانا پنج تن دا پاک گھرانا کوئی سونا ہے گلزار مدینے والے دا کوئی سونا ہے گلزار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا علم نشر دا سونا سینہ علم نشر دا سونا سینہ ساڈا دین ایمان مدینہ ساڈا دین ایمان مدینہ دو جگ دے سردار مدینے والے دا دو جگ دے سردار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا دل وچ رکھ لے پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا حق یار نبی دے پیارے حق یار نبی دے پیارے جویں چن دے نال ستارے جویں چن دے نال ستارے ہر ایک سونا یار مدینے والے دا ہر ایک سونا یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا دل وچ رکھ لے پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا صلاۃ بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین جمعۃ المبارک ہے سارے امینہ دی سرداری دا اعزاز اس یوم نصیب ہے تسی بھی خوش نصیب ہو جڑے اپنے کام کاج کام نظام پسے پش ڈال کے رب رسول نو راضی کرن واسطے آئے ہو اللہ پاک تہاڈا ساڈا سبنوں دا مل بیٹھے اپنی بارگاہ قبول فرمائے چونکہ سردی دا موسم ہے اس واسطے ٹائم سردی وچ ویسے بھی کم ہوندا ہے 30 منٹ کی گفتگو ہے آبا مکمل اطمینان نال بیٹھ کے واضح نصیحت یہ چند باتاں نل اپنا قلوب و ذہن منور فرمان کی کوشش کریے ہو ایک ایک بات یہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی اللہ کا قرآن آواز قدرت رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی دے صحابہ نال راضی ہاں تے نبی دے صحابہ اللہ نال راضی سبحان اللہ اے ایک اعلیٰ اعزاز ہے کہ رب انہاں نال راضی ہے تے او رب نال راضی ہے یہ اعزازی طور تے اللہ قرآن اس ذکر فرمایا ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے صحابہ میرے نال راضی نے تے میں انہاں نال راضی ہوں صحابی دی 1 منٹ ایک تعریف صحابی آخ دے کنوں جہدے دل وچ خوف خدا بھی ہوئے
سینے عشق مصطفیٰ کے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کیتی ہوئے تے جیڑی اس دید کیتی ہوئے ان مرد وقت تک عید ہی سمجھے اور اس سے محبت تے پیار نہ دنیا تو ٹر جائے انہوں سرکار دا صحابی کہتے ہیں 5 منٹ کی گفتگو مشکل ہے اگے آسان ہے اللہ رب العزت دے تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ نبی میرے سونے نبی دے صحابہ کی تعداد بھی 1.25 لاکھ سادے لفظ ہے یہی سمجھو اللہ کا سونا رسول ادھر 1.25 لاکھ نبی ادھر 1.25 لاکھ صحابی 1.25 لاکھ نبیوں وچوں 313 رب نے رسول بنا کے انہاں دا مرتبہ بلند فرمایا سبحان اللہ 1.25 لاکھ نبیوں وچوں 313 رسولاں نوں خالق نے مرتبہ عطا فرما کے انہاں دا مقام بلند فرمایا ادھر سونے نبی پاک سرکار دے 1.25 لاکھ صحابہ انہاں وچوں 313 جڑے بدر وچ شامل ہوئے سن خالق نے انہاں دا مرتبہ سبحان اللہ گل سمجھنی ہے پھر سمجھ ہونی ادھر 1.25 لاکھ نبی ادھر 1.25 لاکھ صحابہ انہاں وچوں 313 رسولاں دا مرتبہ خالق نے مرسلین اعظام دا رتبہ منصب اونچا کیتا ادھر 313 جڑے بدر وچ شامل ہوئے خالق نے 1.25 لاکھ وچوں انہاں دا مقام اونچا سبحان اللہ اور اگلا جملہ 313 مرسلین اعظام وچوں خالق کی کائنات نے 10 اول العزم پھر مرسلین اعظام کو چنیا جڑے رسول بھی نے نبی نے جنہوں خالق نے سوہنے القاب نال یاد کیتا ہے جس طرح حضرت آدم صفی اللہ حضرت نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت داؤد کلمت اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ میرے سونے محمد عربی حبیب اللہ سبحان اللہ جس طرح 313 مرسلین اعظام وچوں خالق نے انہاں 10 مرسلین اعظام کا مرتبہ اونچے کیتے اسی طرح خالق نے 313 بدر والے وچوں بھی 10 اس صحابہ کا مرتبہ اونچا کیتا ہے جنہوں نبیوں کے سلطان نے اشرا مبشرہ کہہ کے انہاں دا منصب اونچا کیتا سبحان اللہ ہن ادھر بھی 10 ادھر بھی 10 انہاں 10 مرسلین اعظام وچوں خالق نے 4 مرسلین اعظام دا پھر انتخاب کیتا کیڑے جنہوں آسمانی کتاباں عطا کی تورات زبور انجیل اور قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ توجہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ انہاں دا مرتبہ اونچا انجیل زبور حضرت داؤد علیہ السلام نبی سلطان قرآن پاک عطا فرما کے خالق نے اے 4 مرسلین نو انہاں 10 رسولاں وچوں منتخب فرما کے انہاں دا مقام اونچا کیتا اور اسی طرح ادھر 10 اشرا مبشرہ سن جنہوں سونے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ انہاں وچوں خالق کائنات نے 4 اصحاب نو پھر منتخب کیتا جنہوں حضور نبی پاک علیہ السلام نے عزتاں شانہ عطا فرمائیاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا انہاں دا مرتبہ تے منصب اونچا کر کے دسیا کہ اے ترتیب کسی بندے دی بنی ہوئی نہیں بلکہ ایک او متفقہ ترتیب ہے جڑی رب تے رسول نے آپ بنائی ہوئی سبحان اللہ جدے تے رب تے رسول راضی ہو جان انہاں دی شان وچ پھر رب قرآن نازل کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی دے صحابہ نال راضی ہاں، میرے نبی دے صحابہ وہ اللہ نال راضی نے۔ سبحان اللہ۔ محبت پیار عشق دا معیار ہے تے تائیں کسی کہنے ہیں اسلام کی عظمت کے مینار صحابہ ہے، اسلام کی عظمت کے مینار صحابہ ہے، ہمیں اپنی وہ جان سے بھی پیارے وہ صحابہ ہے، ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے وہ صحابہ ہے۔ ایک آواز نال مل کے پڑھو، ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے وہ صحابہ ہے۔ جنہاں دے بارے خالق قرآن فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، یہ اونے جنہاں سارے نل اللہ نے سونا تے اچھا تے سچا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لفظاں تے غور کرو، گل سمجھ چوندی ہے۔ کلم کل وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیتا ہے الحسنہ، ایڈا سونا وعدہ، ایڈا سونا وعدہ نبی دے صحابہ نال رب پہ کردہ ہے۔ خود سوچو جنہاں نال رب سونا وعدہ کرے انہاں دا مرتبہ تے مقام کیڑا اونچا ہوے۔ سبحان اللہ۔ آئی میرے سونے نبی بھی فرماندے نے اپنی زبان نبوت نال جدے بارے رب قرآن فرماندے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سبحان اللہ۔ فرماتے میرا نبی کدی اپنی مرضی نال نہیں بولیا، سونا جدوں بھی بولدا ہے لب کھولدا ہے رب دی مرضی نال بولدا۔ سبحان اللہ۔ میرے قبلہ دادا جان پیر و مرشد پیر محمد اشرف مولوی رحمت اللہ علیہ ایتھے بولے، آپ نے سونا ترجمہ کیتا، آپ فرماتے نے او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی تولے۔ ایک ہی آواز نال مل کے پڑھیے جی، او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی تولے۔ میں تو کی تعریف ہوئے او جدے منہ وچ رب بولے، جدے منہ وچ رب بولے۔ میں تو کی تعریف ہوئے جی، میں تو کی تعریف ہوئے جدے منہ وچ رب بولے، میں تو کی تعریف ہوئے جدے منہ وچ رب بولے۔ تائیں نبی دے سلطان فرماتے نے پاک پیغمبر اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سونے نبی فرماتے نے میرے صحابہ او انجنے جی میں آسمان دے ستارے نے، سبحان اللہ، جی میں چند ستارے نال سجدائے سونے نبی دے صحابہ نبی دے سلطان دے نال انجے محبت تے پیار کر کے اس کمال تے پہنچے نے کہ سونے نبی فرماتے نے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمانی ستارے دے ورگے میں، فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، جدی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ دا مطلب کی ہے کہ جنہوں حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ مل دے وہ انہاں دی پیروی کر لے، جنہوں جناب حضرت عمر فاروق دا دور ملدا ہے انہاں دی پیروی کر کے ہدایت پا جائے، جنہوں عثمان غنی دا دور ملدا ہے انہاں دی پیروی کر کے ہدایت پا جائے، جنہوں مولا مشکل کشا دا دور ملدا ہے انہاں دی پیروی کر کے ہدایت پا جائے، جنہوں سلمان تے بلال حبشی جیسا بھی
زمانہ ملتا ہے انہاں دی بھی اتباع کر لو پھر بھی کامیابی تواڈے مقدر وچ لکھ دتی جائے سبحان اللہ محبت پیار دے اس جملے نو آپ باپ تک پہنچاواں کہ ہن پھر پڑھ لو اسلام کی عظمت کے مینارے صحابہ ہے ہمیں اپنی وہ جان سے بھی پیارے وہ صحابہ ہے میرے سونے نبی دا فرمان سونے نبی فرمان دینے من سبا اصحابی فلعنت اللہ علیہ وملائکتہ والناس اجمعین سونے نبی پاک سرکار فرمان دینے میرے صحابہ دے بارے اکرمو اصحابی میرے صحابہ دی عزت کریا کرو جس میرے صحابہ دے بارے ایک حرف بھی بولیا انہاں دی مخالفت دے اندر او دیتے اللہ دی لعنت اللہ دے نبیوں دی لعنت ملائکہ دی لعنت لوکاں دی لعنت ہر بندے دی ہر جہان وچوں دی لعنت لعنت نہیں لینی رحمت لینی ہے انہاں نال پیار کرنا پوے گا جنہاں نے کالج یونیورسٹی عام وچ درس و تدریس دا پیغام اور احترام اور مقام حاصل نہیں کیتا بلکہ اصحاب صفہ جیسی عظیم یونیورسٹی وچ نبی دے سلطان کو تعلیم حاصل کر کے اس مرتبے تے پہنچے نے رب اعلان پہ کر دے رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ فرماتا ہے میں انہاں نال راضی ہاں اے میرے نال راضی اور خود سوچو نا ذرا ایک منٹ کو اپنے اپنے ذہن نال کہ تسی جتھے بھی پڑھے ہو اپنے استاد کی عزت کرتے ہو کوئی نہیں تے جے تواڈے کول بندہ پوچھے بھی تسی قابل بھی اور کوئی نہ تو ساڈے جناب اسی قابل ساں فرسٹ پوزیشن لیندے ساں اسی فرنٹ ڈیسک تے بیٹھتے ساں ساڈی سکول وچ عزت ہوندی سی میرے بھائی جے استاد کول تو پڑھے او دی عزت تو کرنا ہے او استاد اج بھی تینوں ملے تے تو احترام نال پیش ہونا ہے اور وہ بھی تیرے نال محبت کرتے کیوں یہ میرا لائق شاگرد ہے تے ذہن گھماؤ نا ذرا تے مدینے لے جاؤ جڑے پڑھدے نبیوں دے سلطان کو رہنے اور اصحاب صفہ دے اوتے بیٹھ کے نبیوں دے سلطان کو جنہاں تعلیم حاصل کیتی ہے انہاں دا مرتبہ تے مقام دوہرا اونچا ہو گیا ایک معلم ہوئے جنہوں خالق نے بھیجے اور دوسرا اعزاز کی یہ دیدار مصطفیٰ بھی کرتے ہیں عشق والے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی ذرا مل کے پڑھیے نبی کا ذکر کرتے نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی نبی کرتے تھے نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی ایک بندہ چینل ویکھ کے حالانکہ جو بندے نکلے سی تو انہوں پہ آکھے ایڈا سونا تے کوئی نہیں توجہ کریو اس کو دل تھکیا تھوک چند پہ جا سکتی وہ دے منہ تے آئی تے چند پہ دستا ہے تو جو مرضیہ کر لے جڑے سونے ہونو سونی ہوندے کسی نے ستارے آلو ویکھ کے چمک دی رات جدو ستارے چمکاندے نے رات آخری طریقہ جدو چانوی چھپ جاتا ہے تے پھر ستارے اپنے جوبن تے آئے ہو تے جی میں او رات نو منور کر دے انج لگتا ہے جی میں لائٹنگ دا خوبصورت انتظام ہوئے
تے کسی نو پھر بھی کم چنگا نہ لگا، اس مٹی دا بک پھڑیا تے انج کر کے سٹیا، دسو ستارے تک پہنچی سی؟ واپس وہ منہ تے آئی، وہ مٹی بھی دسے جنہ تو پہ سٹنا ہے وہ سونے نے، تو اپنا ہون منہ ویکھ، وہی مٹی جے تو آپ سٹی ہے وہ تیرے منہ تے ڈگی ہے، ہن جا کے شیشے چ منہ ویکھ تیرا منہ کیسا ہے، چہرہ ویکھ نہیں تے انہاں دا ویکھ جنہ انہاں دی عزت کیتی ہے، جنہ چند دی عزت کیتی، جنہ ستاریاں دی عزت کیتی، انہاں نو ہی بندہ سمجھدار تے سیاںا آکھدے تے نبیاں دے سلطان انہاں دی مثال انج ہے جویں 14ویں دا چند، یہ تا ایک پاسے نا 14ویں دا چند ہوئے، سورج ستارے سیارے پوری دنیا دی خوبصورتی ایک پاسے، بلکہ حسن یوسف بھی ایک پاسے ہوئے، کہ میرے نبیوں دے سلطان دے حسن دا مرتبہ پھر بھی اچھا ہے، خود سوچو پھر انہوں دا مقام کیڑا اچھا ہوئے گا، جڑے انہوں دے نام اصحاب رسول ہون گے، جنہ تعلیمی حاصل کیتی ہے تے نبیوں دے سلطان دی یونیورسٹی جو حاصل کیتی ہے، خود سوچو انہوں دا مرتبہ کیڑا ہوگا۔ ان محبت دے پیار دے اس سبق نو اگے لے کے چلیے تے انجی آکھاں گے صحابہ کو، صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مشکل کو شادی کر جلیل القدر صحابہ سب شانہ والے نے، پر بلال کو پوچھو، میرے نبی فرماتے نے بلال جدو میں جنت وچ گیا ماں اوتھے بھی تیرے قدمہ دیا ہٹ سنی، دس بلال کی عمل کرنا ہے، جنت کی سیر کیتی ہے تیرے قدمہ دیا ہٹ پہلے بھی سی، بلال دا جواب سنو اور کوشش کرو جس قدر ہو سکے یہ دوتے عمل کیتا ہے۔ بلال عرض کر دینے معتبانہ طریقے نام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کوئی نمک کم نہیں کرتا، بلکہ اپنی صبح دا آغاز جدو کرنا ماں، وضو کرنا ماں، مسجد داخل ہونا ماں، پہلے وضو دے 2 نفل پڑھنا ماں، پھر مسجد داخل ہو کے 2 نفلی مسجد دے پڑھنا ماں، پھر سونیا توڑی ذات تے درود و سلام پڑھنا ماں، اور کوئی عمل نہیں، باقی وہی 5 گانا نماز، وہی قرآن دی تلاوت جو دیگر جلیل القدر صحابہ کرتے نے، فرق ہی نہیں، میں وضو دے بھی 2 نفل پڑھنا ماں، اور مسجد دی اندر داخل ہون دے بھی 2 نفل پڑھنا ماں، پھر جس قدر وقت ملتا ہے توڑی ذات درود و سلام پڑھنا ماں، ای عمل ہے تو علاوہ اور کوئی خاص عمل نہیں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا مبارک ہوئے بلال، یہی عمل خالق دی بارگاہ میں تیرا قبول ہو گیا ہے، ایسے وجہ نال اللہ نے تینے اوتھے بھی قدمہ دی آہٹ میں نو سنائی دے دیتی۔ سہانے دی وقار جڑے وضو دے نفل پڑھن، جڑے مسجد دے نفل پڑھن، انہوں دا مرتبہ ایڈائے، جڑے سونے نبی پاک سرکار انہوں دی آل پاک تے اصحاب پاک تے درود و سلام دا ہدیہ عقیدت پیش کر کے اپنی محبت دا اظہار کرن، انہوں دا مرتبہ تے مقام ایڈا اچائے، ایمان نال دسو جڑے 5 گانا نماز پڑھن، قرآن مجید دی تلاوت کرن اور زیارت کرن، انہوں دا مرتبہ تے مقام کے ڈالا ہوئے۔ صحبان دی وقارے ہو عظیم المرتبت ہستیاں نے جنہوں نبیوں دے سلطان دی بارگاہ عالیہ وچوں زیور تعلیم نال آراستہ ہون دا موقع ملا ہے، انہاں کوئی کم اپنی مرضی نال نہیں کیتا، سارے کم کیتے نے رب رسول دی مرضی نال کیتے نے، یہی وجہ ہے انہاں دا مرتبہ تے مقام اللہ رسول دی بارگاہ وچ بھی اعلیٰ سی، 1450 سال گزر چکے نے، انہاں دا مرتبہ اج بھی اعلیٰ ہے۔ آؤ ایک بات ہو رہا کرا، گفتگو مکمل کریے۔ حضرت بلال حبشی آپ نے سنے انہوں دا تعارف، رنگ کالا، ہوٹ مونٹے، توجہ ہے کوئی نا، زبان لکنت، وجود مختصر، لیکن نوکری کی ملی ہے، ہر وقت نبی دی سلطان دی غلامی چلے۔ اگلا جملہ سنیو،
شاید اگے نہ ہی سنیا ہوئے غور نال، جی سنیا تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں کی ڈیوٹی کی سی؟ حضرت بلال حبشی دی شان سنتے ہو تسی، لیکن انہوں کی ڈیوٹی سنو، ڈیوٹی کی سی؟ ڈیوٹی یہ سی کہ نبی دے سلطان کی بارگاہ میں رہندے سن، جڑا بھی کوئی غریب مسکین آ جاتا سی، میرے سونے نبی کچھ بھی اپنے کول نہیں سن رکھتے، رات اس وقت تک گھر نہیں سن جاتے جب تک ہر چیز رائے خدا وچ تقسیم نہیں سن کرواتے۔ صبح مسجد نبی شریف سرکار آتے تے منگن والے آ جاتے، غریب مسکین یتیم کوئی بھی ضرورت مند، تے بلال حبشی دی ڈیوٹی ایسی کہ سرکار کدی کسی صحابی ال بھیج دیتے، جا یہ انتظام تو کر۔ بلال حبشی نو اس پاسے بھیج دینا، ادھر بھیج دینا، ادھر بھیج دینا۔ سرکار نو پتہ سی کہ اے میرا صحابی اس پوزیشن ہے تے ایدی مدد فلاں صحابی کر سکتا ہے۔ بلال حبشی دی صرف ایک کی ڈیوٹی سی، ایک مسجد اذان پڑھنا، تے دوسری ڈیوٹی جدے نبی دے سلطان بھیجن حکم دی تعمیل کی۔ دی وقار بلال حبشی سونے نبی پاک سرکار دی خدمت ایک دستے اندر دن رات صبح شام ہر وقت اطاعت مصطفیٰ دے اندر نبی دے سلطان دی بارگاہ عالیہ دے اندر غریب ہوندے سن، بلال کو حکم ہوندا سی، بلال تعمیل کردے سن۔ انہاں دی ضرورت کدی اس صحابی والوں، آخری بات توجہ، کدی اس صحابی والوں کدی اس صحابی والوں پوری کردے سن۔ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آ گیا، بلال حبشی سرکار دی حکم دی تعمیل کردے ہویا کسی صحابی کو دی ضرورت نو کلیئر کران واسطے، مسئلہ حل کران واسطے، ضرورت نو پورا کرن واسطے جا رہے نے۔ رستے وچ کی یہودی نال ملاقات ہوئی، اس کہ بلال کدی ایس گلی کدی ایس بازار، جدوں بھی میری تیری ملاقات ہوندی ہے تو کدھر کم ہی نکلیا ہونا ہے۔ خیر ہے، بلال حبشی نے ساری کیفیت دسی، سارے کی صورتحال بلال حبشی نے یہودی نو دسی، او دی سمجھ چ آ گیا۔ یہودی بولدا ہے بلال، توجہ، بلال کدی ادھر نہ جایا کر، تیرے نبی جدو بھی حکم کرن تو میرے گھر آ جایا کر، تیری ہر ضرورت میں پوری کرا۔ توجہ کریو صاحبان دی وقار، حبشی نو جدو یہودی نے کیا، بلال حبشی مطمئن ہو گئے، مینوں ہن گلی گلی بازار پھرن دی ضرورت نہیں، جدو ایک کہندے ہر ضرورت میں پوری کراں گا، میں سیدھا ادھر ہی آواں کراں گا۔ لیکن اس نے ایک شرط لگائی، شرط کیا ہے؟ ہر مہینے دی پہلی تاریخ نو میرا حساب کلیئر کرنا۔ توجہ کریو، میرا حساب کلیئر کرنا، میں تیری ضرورت پوری کراں گا، جو تینوں تیرے نبی فرمان گے میں ہر ضرورت پوری کراں گا، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ مہینے دے مہینے حساب کلیئر کرنا۔ جو مال لینا ہے واپس کرنا ہے وہ ٹوٹل ہوئے گا تو ٹوٹل کلیئر بھی کرانا کرنا ہے۔ لیکن یہ فائدہ کی ہے؟ فائدہ ہے کہ کدی ادھر تے کدی ادھر نہ جانا پوے گا، سیدھا تو میرے گھر ہی ہونا ہے، صرف ہے ہی کمی سی۔ صاحبانی دی وقار، بلال حبشی نے کیا ٹھیک ہے، ان نبی دے سلطان دے کول جو بھی ضرورت مند آوے سرکار بلال نو آکھن، بلال یہودی کول جاوے چیزاں لے آوے۔ چلدے چلدے 26 دن ہو گئے، کتنے دن؟ 26 دن بلال دی ملاقات یہودی نال ہو گئی۔ یہودی نے بلال نو پکڑیا، اے بلال او لیا سارا مال، توجہ ہے، بلال لیا سارا مال۔ بلال نے بھی دن گنے سن، اس کہ علی پورے تے ہو لین، اس کہ کنے رہندے نے؟ بلال نے گن کے دسیا 4 دن رہندے، علی 4 دن، اس کہ اس واسطے تے پکڑے آئے تاکہ تینوں پتہ چل جائے انہاں دا انتظام کرنے۔ 10 کدوں دے گا؟ بلال آکھیا مہینہ پورا ہو لوے میں دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کہ یاد رکھی جے تو مینوں نہ دتے واپس مال نہ لوٹایا، میری بکریاں دا ایک ریوڑ ہے او دے پیچھے لا دیواں گا۔ سارا دن گرمی دی شدت، حاجی جان دے نے عرب دی کیفیت نو کی صورتحال ہے، پیچھے لا دیواں گا، بکریاں دے ریوڑ دے پیچھے لگے گا، پھر سارا دن دھوپے سڑے کریں گا۔ بہتر ہے پہلی نو میرا حساب بے باک کرنے،
ہن بلال چلدا چلدا نبی دی سلطان دی بارگاہ عالیہ وچ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو بھی لیوندا سا او یہودی کولوں لیوندا سا، اج ملاقات ہو گئی ہے، اس نے کہا میرے پیسے واپس کر۔ یا رسول اللہ حکم فرماؤ انہوں نے پیسے کیویں دینے؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، اللہ اپنے رسول دی ایسے محبت دے صدقے تیرے سارے مسائل دا حل سونے طریقے نہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بلال دن گزاریا، رات گزاری، پھر دن آیا، عرض کی تھی حضور یہودی دا وعدہ قریب آ گیا ہے، حکم فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، کل دعا کر دیتی سی، اج اللہ سونا ساڑی دعا نو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علی گفتو شنید ہو رہی سی، توجہ کریو، آخری مراحل گفتو شنید ہو رہی سی، علی بات چیت نبی دی سلطان جناب بلال نال کر رہے سن۔ ایک سرکار دا عاشق آیا، چار وہ دے کل اونٹنیاں نے، پنجابی زبان چار ڈاچیاں۔ عرض کی تھی حضور اے میری طرفوں قبول فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جی میرے آقا، فرمایا اے اونٹنیاں لے لے، جا جنہ جنہ کلو لے آئی انہاں دا قرضہ ادا کر دے۔ سبحان اللہ۔ بلال کہنے اونٹنیاں دیاں مہاراں پکڑ کے جا کے جڑے جنہ دا بلال مکروز سی انہاں نو واپس کیتا، اتنا مال شال دا حساب کتاب کر کے جدو فارغ ہو کے کلیئر کر کے آئے نبی دی سلطان دی بارگاہ عالیہ دے اندر مؤدبانہ حاضر ہوئے۔ عرض کی تھی سونیا میں آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی چیز بچی؟ عرض کی تھی حضور علی ڈھیر سارا مال پھر بھی بچ گیا۔ یہودی دا حساب کلیئر بھی کیتا ہے تے مال پھر بھی بچ گئے۔ سرکار نے فرمایا قریباں بھی تقسیم کر۔ عرض کی تھی سنیا ٹھیک ہے، حکم دی تعمیل۔ میرے نبی نے فرمایا جڑے مسجد چائے نے انہاں وچ ونڈ دے، خالق انہاں دی محبت جڑی مسجد نالے او دی بدولت تینوں زیادہ صلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بلال حبشی نے ونڈ دیتا، او مال جڑا بچیا سی عشاء دا ویلا ہویا، سرکار فرماتے نے بلال سارا ونڈ لی۔ عرض کی تھی سونے علی مال رہندا ہے، آخری لمحات سرکار علی رہندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کیوں نہیں ونڈیا؟ عرض کی تھی سونے لین والی کوئی نہیں، میں صحیح ونڈیا ہے، ہن لین والی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر ٹھیک ہے جی علی مال ہے تے میں آج مسجد نبوی وچ ہی رہاں گا، آج میں اپنے گھر نہیں جانا، گھر تاں جانا ہے جدو یہ مال کلیئر ہو جائے۔ نبی دی سلطان نے رات گزاری مسجد نبوی شریف دے اندر، صبح ہوئی تے پھر ونڈنا شروع کر دیتا۔ شام عشاء دا ویلا ہویا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلال کو پوچھا بلال ہن کی صورت حال ہے؟ عرض کی تھی سونیا جو بچیا سی میں وہ بھی تقسیم کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کوئی چیز بچی ہوئے؟ عرض کی تھی سونیا ہونے کوئی نہیں، ہن تے میں سب ونڈ دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر ٹھیک ہے آؤ گھرانو چلیے۔ سرکار بھی گھر چلے گئے، بلال حبشی اپنے گھر چلے گئے، لیکن بلال نے ایک محبت دا پیار دا پیغام امت نام کیتا، او کی کے در چھڑ کے احمد او مرسل دا کسے اور دوارے جائے کیوں۔ سبحان اللہ۔ میرے قبلہ دادا جان پیر و مرشد پیر محمد اشرف مولوی رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے سن، تے یہی شعر پڑھنا ہے تے گفتگو مکمل ہو جانی ہے، لیکن اگر جی طرح میں لائیے یہ تے مینوں ہی پڑھنا پینا ہے کیونکہ تواڈے کو نہیں لگے، تے جی قبلہ دادا جان دی طرح سے وہ تو پھر تسی سارے دے سارے ہی پڑھو گے انشاءاللہ، ذوق پیدا ہوئے گا۔ بلال حبشی نے جو سانو تنو پیغام دیتا او کیے کہ دار چھڑ کے احمد مرسل دا کسے اور دوارے جائے کیوں، در چھڑ کے احمد مرسل دا کسے اور دوارے جائے
ایڈی رحمت عالم دے ہوندیاں ایڈی رحمت عالم دے ہوندیاں در دردیاں چھڑکاں کھائے کیوں ایڈی رحمت عالم دے ہوندیاں در دردیاں چھڑکاں کھائے کیوں وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا اللہ دا قرآن اللہ فرماتا ہے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ ایدہ سادہ ترجمہ کرا محبتی زبان دے اندر قبلہ دادا جان دی زبان دے اندر تے ایدہ یہی بنتا ہے ایڈی رحمت عالم دے ہوندیاں ایڈی رحمت عالم دے ہوندیاں در دردیاں چھڑکاں کھائیے کیوں ایڈی رحمت عالم دے ہوندیاں در دردیاں چھڑکاں کھائیے کیوں ایک اور جگہ تے فرما دے سن آپ فرما دے سن راضی جنہ گنہگاراتے حضور ہو گئے راضی جنہ گنہگاراتے حضور ہو گئے مل کے پڑھئے راضی جنہ گنہگاراتے